دوستو کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے جو انسان کو بڑے بڑے سپنے دکھاتی ہے اور اس کی عزت کو چکنا چور کر کے مٹی میں ملا دیتی ہے۔ کرکٹ میں کئی ایسے کھلاڑی تھے جو اس بیماری کا شکار بن چکے تھے اور راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اپنا کیریئر برباد کر بیٹھے۔ کچھ پلیئر تو ایسے تھے جو صرف $10,000 میں بکے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے آئی فون کے چکر میں پورا میچ ہی فکس کر ڈالا، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور ان کی چوری کو کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیا۔ یہ ایسے کھلاڑی تھے جو اپنی عزت اور کیریئر پیسے کی لالچ میں برباد کر بیٹھے۔ ان میں سے کچھ لائف ٹائم کے لیے بین ہوئے تو کچھ جیل میں ڈال دیے گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے ہی کرکٹر سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے اپنا کیریئر اپنے ہاتھوں سے برباد کیا اور میچ فکس کر کے اپنے ہی ملک کو بیچ ڈالا۔ نمبر 1، آئی پی ایل فکسنگ سکینڈل۔ دوستو، آئی پی ایل کرکٹ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے جس میں اتنا پیسہ ہے کہ ہر کھلاڑی کو پیسوں میں تولا جاتا ہے۔ اس کے باوجود جوا اور بیٹنگ کی بھرمار کی جاتی ہے اور بڑے بڑے کھلاڑی بھی لالچ میں آ کر اس کھیل میں پھنس جاتے ہیں۔ آئی پی ایل 2013 میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جب سریشانت کو میچ فکسنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حالانکہ ان کے ساتھ اجیت چنڈیلا اور انکت چوہان کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ پہلے تو یہ تینوں کرکٹر انکار کرتے رہے، مگر جب دلی پولیس نے چھان بین کی تو پتا چلا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اس رپورٹ میں پتا چلا کہ سریشانت نے ساتھی کھلاڑیوں سے مل کر میچ کا دوسرا اوور فکس کیا تھا اور سٹہ بازوں کو اشارہ کرنے کے لیے ٹروزر کے آگے تولیہ لگا رکھا تھا، جو اس بات کا اشارہ کر رہا تھا کہ یہ پورا اوور فکس ہے اور بکیز کی فرمائش کے مطابق کیا جائے گا۔ جو بکی ہے ان کے آپس کا کنورسیشن ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ سریشانت اپنے اسپیل کے دوسرے اوور میں 14 رن یا 14 سے زیادہ دے گا اور اس کے لیے انڈیکیشن دے گا۔ اس میں اس نے کہا کہ بھائی سگنل دینا۔ سگنل کیا ہوگا؟ وہ اپنے دوسرے اوور میں ایک ٹاول اپنے آگے لگائے گا۔ یہ انڈیکیشن ایسا ہوگا جو کہ اس میچ میں وہ ہمارے انوسار اوور کرنے جا رہا ہے۔ یہی نہیں، اس اوور میں 14 یا 14 سے زیادہ رنز دیے جائیں گے جس کے بدلے سریشانت کو لگ بھگ 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ انہوں نے اس پیسے کو آئی فون اور برانڈڈ واچ خریدنے میں خرچ کر دیا۔ دلی پولیس کو اس اسکینڈل کا پتہ چلا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، جس کے چلتے ہوئے ان تینوں پلیئرز کو جیل میں جانا پڑا اور لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا گیا۔ یہ بات یہی نہیں رکی بلکہ ان کی وجہ سے چنائی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کو 2 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف جوا کھیلنے والے کھلاڑیوں پر سخت پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو دوسری جانب بیٹنگ کو ٹی وی چینلز پر پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اتنی محنت کے باوجود انڈین کرکٹ بورڈ آئی پی ایل کو بیٹنگ سے پاک نہیں کر سکا اور آج تو انڈیا کے من پسند چینل سٹار سپورٹس پر بیٹنگ کو خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی سپورٹ فکسنگ سکینڈل۔ دوستو، کرکٹ کا یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جس نے پاکستان سمیت پورے ورلڈ کرکٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے سال 2010 کی، جب پاکستان کرکٹ ٹیم نے 4 ٹیسٹ، 5 ون ڈے اور 2 T20 میچز کے لیے انگلینڈ کا ٹور کیا۔ اس ٹائم پاکستان کے ٹیسٹ کیپٹن سلمان بٹ تھے، جس کے ذریعے محمد آصف اور عامر کو پوری پلاننگ کے تحت پھنسایا گیا۔ دراصل یہ انڈر کور رپورٹر تھا جو ایک نیوز پیپر کے لیے کام کرتا اور اپنے آرٹیکل کو ٹرینڈنگ پر لانے کے لیے بکیز کے ساتھ مل کر ایک ایسا سکینڈل بنا رہا تھا۔ ان دنوں پاکستان نے انگلینڈ کا ٹور کیا اور اس رپورٹر کو فیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مظہر مجید کے ساتھ مل کر سلمان بٹ کو جال میں پھنسایا اور فکسنگ کے بدلے 1.5 لاکھ یورو کا معاہدہ ہوا، مگر اس معاہدے کے دوران ہڈن کیمرہ یوز کیا گیا۔ مظہر مجید نے کہا کہ تیسرے اوور کی پہلی گیند محمد عامر 9 بال کریں گے اور 10ویں اوور کی آخری گیند بھی 9 بال ہوگی جو محمد آصف ڈالیں گے۔ میچ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور یہ ٹیسٹ پاکستان بری طرح سے ہار گیا۔ ٹھیک ایک دن بعد نیوز پیپر میں رپورٹ شائع کی گئی تو پاکستانی پلیئرز کو کھیلنے سے روک دیا۔
جب پولیس نے ان پلیئرز کو اریسٹ کر کے تحقیق کی تو ان سے وہی نوٹ برآمد ہوئے جو ہڈن کیمرے میں نشان لگا کر دکھائے گئے، جس کے چلتے ہوئے سلمان بٹ اور محمد آصف کو لائف ٹائم کے لیے بین کیا اور محمد عامر پر کم عمری کی وجہ سے 5 سال کا بین ہوا۔ میں نے کہا یار بہرحال میں یہ کام نہیں کرتا، نہ مجھے آتی ہیں یہ کام کرنا آتے ہیں، کیونکہ میرا پیر بھی لائن سے اتنا پیچھے ہوتا ہے، میں نے نو بال کبھی بہت کم کی ہے اپنے کرکٹ کریئر میں۔ تو سلمان نے کہا کہ ہاں بھائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میں نے کہا یار وہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں یہ کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا یار، اور میں کہہ رہا تھا کہ کرکٹ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، چیٹنگ ہے، لیکن ایک طرف میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا کائنڈ ہے، میرے ساتھ میری ہیلپ کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی ڈر تھا کہ نہ کیا تو میں بھی میرے لیے پرابلم ہو جائے۔ مطلب بہت میں کنفیوز تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہ پینک ہوا تھا میں۔ اور مجھے آ کے اچانک کہتا ہے کہ یہ آپ جو ہے نا 1500 پاؤنڈ رکھ لو۔ اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے کر دی بول۔ جیسے بھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں پریشان تھا، پینک تھا، اور اندر سے یہ بھی ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے میرے ساتھ، کیا ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ میں ایک طرف یہ سوچ رہا تھا کہ میری ہیلپ کر رہے ہیں، ایون میں نے کر دی۔ اس ٹائم محمد آصف اور عامر دنیا کے نمبر 1 بولر تھے جو کسی بھی ٹیم کو تباہ و برباد کر دیتے، مگر ان پر پابندی نے پاکستان کی کرکٹ کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، آصف اور عامر کی جوڑی ورلڈ کرکٹ کی خونخوار جوڑی تھی، جنہوں نے اپنا کیریئر اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ 1999 کا میچ فکسنگ سکینڈل۔ دوستو یہ کرکٹ میں ہوا سب سے بڑا سکینڈل تھا، جس میں انڈیا کے کپتان اظہر الدین اور افریقن کیپٹن ہنسی کرون جیسے نامور کھلاڑیوں کو لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا گیا۔ یہ بات ہے 1999 کی، جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے انڈیا کا ٹور کیا۔ اسی دوران ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں انڈیا کے سٹے باز سنجے چاولہ ہنسی کروئے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن انڈین پولیس کی تحقیق میں سبھی کرکٹرز بے قصور قرار دیے گئے کیونکہ کسی کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ مگر اسی دوران ہنسی کروچ میڈیا کے سامنے آ کر سب کچھ سچ سچ بتا دیتے ہیں اور اپنا جرم قبول کر لیتے ہیں۔ I gave everything for my country. Yes, I accepted money from bookmakers. Yes, I was trying to feed them information. Yes, I spoke to the players before the match in 1996. But I promise you, every time I walked onto the field, I gave my all for South Africa. ان کے بقول اظہر الدین نے ان کی ملاقات سٹے باز سے کروائی اور پورا میچ فکس کرنے کے بدلے انہیں لگ بھگ $1.5 لاکھ دیے گئے۔ اس انٹرویو کے بعد ہنسی کروچ اور اظہر الدین کو لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا۔ اس سکینڈل کے کچھ دنوں بعد ان کی ایک پلین کریش میں موت واقع ہوئی، مگر انہوں نے جاتے جاتے ایمانداری سے کام لیا۔ اظہر الدین پھر بھی نہیں مانے اور کئی سال اس کیس کو کورٹ میں چیلنج کرتے رہے۔ حالانکہ ان پر کئی فلمیں بھی بنائی گئی، مگر پھر بھی یہ سپورٹ فکسنگ کے الزامات سے بری نہ ہو پائے اور لائف ٹائم کے لیے بین کر دیے گئے۔ دانش کنیریا۔ دانش کنیریا بھی ایک ایسے ہی کرکٹر ہیں جو میچ فکسنگ کی وجہ سے لائف ٹائم کے لیے بین ہو چکی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے پاکستان کے لیے 10 سال کرکٹ کھیلی اور لگ بھگ 300 بلے بازوں کا شکار کیا۔ جب سعید اجمل نے ڈیبیو کیا تو اپنی پرفارمنس کے دم پر کنیریا کی سیٹ کو سنبھال لیا، جس کے چلتے ہوئے کنیریا نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور لالچ میں آ کر ایک انگلش پلیئر کے ساتھ مل کر میچ فکس کر لیا۔ پہلے تو انہوں نے اپنی غلطی قبول نہیں کی، مگر پھر خود ہی الجزیرہ چینل پر آ کر معافی مانگ لی۔ My name is Danish Kaneria and I admit that I was guilty of the 2 charges brought against me by the England and Wales Cricket Board in 2012. I want to apologize to Marvin Westfield, my Essex teammates, my Essex Cricket Club, my Essex Cricket fans. I say sorry to Pakistan. بہرحال یہ اس ٹائم 31 سال کے تھے اور اپنا پیک ٹائم دیکھ چکے تھے۔
جس کی وجہ سے انہیں انگلش کرکٹ بورڈ پاکستان نے بھی لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا۔ تو دوست یہ تھے دنیا کرکٹ کے وہ نامور کھلاڑی جنہوں نے لالچ میں آ کر اپنے ہی ملک کو بیچ دیا اور راتوں رات امیر بننے کے چکر میں اپنا ہی کیریئر تباہ کر دیا۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔